السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف، توصیف سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ معزز حاضرین، آج کے درس کا عنوان مشاہدات معراج، یعنی معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کا مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا چیزیں دکھلائیں۔ قرآن حکیم میں دو مقامات پر اسراء اور معراج کا تذکرہ ہے، اور دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ معراج کا مقصد اپنی نشانیوں کو دکھلانا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، یہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسرا کرایا، ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں اللہ نے برکت نازل فرمائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ سفر رات میں جو کرایا ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا ہے تاکہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
دکھلائیں اپنی نشانیاں، لنریہ من آیاتنا۔ دوسرا مقام سورۃ النجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی معراج کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، یقیناً انہوں نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی۔ پہلی آیت کریمہ میں تھا کہ ہم اس لیے کام کرا رہے ہیں تاکہ اپنی نشانیاں دکھلائیں، اور سورہ نجم کے اندر بتلا دیا کہ انہوں نے دیکھ لیا لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ تاکہ ہم دکھلائیں آپ کو بڑی نشانیاں، اور سورہ نجم میں ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں۔ کیا ہے بڑی نشانیاں؟ شروع سے لے کر آخر تک آپ غور کریں گے کہ تو تمام کی تمام چیزیں بڑی نشانیوں میں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلا کام، جب یہ کام کرایا گیا، اسراء کرایا گیا، تو سب سے پہلا کام جو ہوا آپ کے ساتھ، آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا گیا، اس کو دھلا گیا، اس کو ایمان و حکمت سے بھرا گیا۔ یہ کوئی معمولی نشانی نہیں تھی۔ آج کے دور میں کسی کا دل نکالا جائے بڑا آپریشن مانا جاتا ہے۔ اس دور میں میڈیکل اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ یہ چیز آسان ہو اور ان کی نگاہ میں ممکن ہو۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا، لیکن اس دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہ کام کرایا۔ یہ ایک بڑی نشانی اللہ رب العالمین کی جانب سے تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین چاہے تو دلوں کو نکال کر کے صفائی کروا کر پھر رکھوا سکتا ہے۔ پہلی نشانی، بڑی نشانیوں میں سے شق صدر ہوا، آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کا دل نکالا گیا، اس کو دھلا گیا زمزم سے، اور پھر اس کو ایمان و حکمت سے بھر کر کے اندر اسی جگہ پہ فٹ کر دیا گیا۔ دوسری نشانی، ایک سواری براق، اتنی تیز رفتار سواری اس دور میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ رات کے ایک معمولی حصے میں وہ سواری آپ کو مکہ سے فلسطین تک لے جائے۔ جو عام طور پر آدمی سفر کرتا تھا تو ایک طرف کا 40 دن لگتا تھا، اور دونوں طرف ملائیے تو 80 دن لگتا تھا، لیکن رات کے ایک معمولی حصے میں ایک اللہ رب العالمین نے ایسی سواری دی کہ اس سواری کے ذریعے سے رات کے ایک معمولی حصے میں کام ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کی نشانی اور بڑی نشانی۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج تک اتنی تیز رفتار سواری ابھی تک نہیں آئی ہے۔ ایک معمولی لمحے میں اتنا لمبی مسافت جائے بھی آئے بھی، ایسا ابھی تک ترقی نہیں ہوئی۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نشانی۔ پھر اللہ کی بڑی نشانی کہ بیت المقدس کے اندر انبیاء اکرام کو جمع کرنا، یہ اللہ کی جانب سے تھا، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ کسی ایسے شخص کو جن کا انتقال ہو چکا ہو وہ ان کو جمع کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو جمع فرمایا، یہ بھی ایک نشانی۔ ایک اور نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان انبیاء اکرام کی امامت کا شرف دیا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب کی نشانی تھی۔ بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھلا رہا ہے۔ مقصد معراج لنریہ من آیاتنا، کہ ہم آپ کو اپنے بندے کو بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ تو یہ نشانی یہ بھی ہے کہ انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین نے جمع فرمایا اور آپ نے ان کی امامت فرمائی۔ پھر یہ بھی نشانی کہ زمین سے آسمان کی طرف چڑھنا آج تو ممکن ہو گیا ہے، گرچہ مکمل آسمان تک نہیں لیکن فضا تک پہنچا جا سکتا ہے۔
لیکن اس دور میں ایسا کوئی تصور تھا ہی نہیں کہ ایسا ہو جائے. اللہ رب العالمین نے ایسا کر کے دکھلایا. یہ بھی ایک بڑی نشانی جس کو کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اپنے بندے کو یہ کام دکھلاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک نشانی اور کہ ہر آسمان پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو رکھا. انبیاء کرام نے آپ کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا، سلام و کلام ہوا، دعائیں ہوئیں. یہ بھی عظیم نشانی کہ جن انبیاء کرام سے ملنے کے لیے ہر ایک خواہش مند رہے ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے نبی کو ایک نشانی دکھلاتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اور بھی نشانی کیا؟ سدرۃ المنتہا تک پہنچانا. سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے، بیر کا ایک درخت. یہ وہ مقام ہے جہاں پر جا کر کے فرشتے رک جاتے ہیں. اس سے آگے ادھر کا کوئی ادھر نہیں جا سکتا، اور ادھر کا کوئی پیغام آتا ہے تو وہیں وصول کیا جاتا ہے سدرۃ المنتہا کے یہاں. اسی مقام پر اللہ کا پیغام فرشتے حضرت جبرائیل وصول کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یعنی وہ مقام انتہا ہے، وہاں اس کے بعد آگے جانے کا راستہ بند. اور وہ اس میں بھی نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی کہ اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان کے برابر، اور اس کا جو پھل ہے وہ گھڑے کے مانند، ایک بیر ایک گھڑے کے مانند اتنا بڑا بڑا. یہ بھی اللہ کی نشانی. اور اس موقع پر ایک خاص نشانی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، اتنا فرمایا کہ اس کو بعض چیزیں ڈھانپ لے رہی تھی. ما غشا، اس کو بعض چیزیں ڈھانپ رہی تھی. وہ کیا تھی اس کے پتہ نہیں، لیکن کچھ چیزیں ڈھانپ. وہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کی تجلی تھی. وہ تجلی کیسی تھی ہمیں پتہ نہیں، لیکن ایسی تجلی، اتنا خوبصورت وہ منظر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی واضح کر ہی نہیں سکتا. یہ سدرۃ المنتہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ایک نشانی دکھائی گئی. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، اللہ کی بڑی نشانیوں میں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ اپنی نشانیوں میں سے اپنے بندے اپنے نبی کو دکھلا رہا ہے. ایک نشانی ہے سدرۃ المنتہا. اور ایک نشانی ہے بیت المعمور. اور اس کو میں نے بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم بھی کھائی ہے. والطور، سورہ طور کے اندر. کیا ہے بیت المعمور؟ کون بتائے؟ ہاں بس 70,000 فرشتے الحمدللہ. کعبہ کے اوپر سیدھ پر 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے عبادت گاہ. اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا ہے. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. 70,000 فرشتے روز اس کا طواف کرتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک بار اس کا طواف کر لے دوبارہ پوری زندگی میں تا قیامت اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا. اب سوچئے فرشتوں کی کتنی تعداد ہے. یہ خود ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی تعداد متعین ہم کر ہی نہیں سکتے. انسانوں کو تو لوگوں نے گن لیا ہے کہ فلاں دور میں اتنے لوگ رہے، فلاں دور میں اتنے لوگ رہے، لیکن فرشتوں کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا. اور اتنی بڑی تعداد، چھوٹی بڑی تعداد نہیں، بڑی تعداد. 70,000 روز طواف کریں اور ایک بار طواف کرنے کے بعد دوبارہ تا قیامت موقع نہیں ملتا. معلوم ہوا کہ ہر روز نئے نئے فرشتے آتے ہیں. اتنی بڑی مخلوق کا ہونا خود ایک بڑی نشانی اللہ رب العالمین کی. وہ بیت المعمور بھی اللہ رب العالمین کی ایک نشانی. اور بتائیے وہ کون نبی تھے جو بیت المعمور میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے وہیں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین کا نے ان کو یہ شرف دیا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا گھر، سب سے برگزیدہ گھر، سب سے اہم گھر خانہ کعبہ، وہ بھی انہی سے منسوب ہے. اور بیت المعمور پہ پہنچو تو وہاں بھی اللہ رب العالمین نے دکھایا کہ ان کا بھی یہاں ایک مقام ہے. یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دکھلایا. اس کا تذکرہ ہو چکا ہے.
ہم لوگوں نے بڑی تفصیل سے اس کو سنا، کیسے کیسے کیا ہوا، کس آسمان پر کون سے نبی تھے، انہوں نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا، بہت ساری باتیں ہوں۔ آج کے درس میں ان نشانیوں کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں، مشاہدات اور بھی، ان کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا، اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں اس کا تذکرہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے داروغہ کو دیکھا۔ کیا نام ہے جہنم کے داروغہ کا؟ نہیں، مالک، رضوان جنت والا ہے، اور جہنم کا داروغہ وہ مالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ مسکرایا نہیں، تمام لوگ استقبال کر رہے تھے، وہ مسکرایا نہیں۔ حضرت جبریل نے کہا کہ یہ جہنم کے داروغہ ہیں، مالک، انہوں نے کبھی آج تک مسکرایا نہیں، اگر یہ مسکرائے ہوتے تو آپ کے لیے بھی مسکرائے ہوتے۔ پتہ یہ چلا بہت سخت دل وہ داروغہ ہے، اللہ بچائے، اس کے چنگل سے ہم کو بچائے، آمین تو رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے داروغہ کا پتہ یہ چلا کہ جنت کا بھی ایک محافظ اور جہنم کے بھی محافظ ہے، داروغہ ہے، اور ایسا داروغہ نہیں جیسے یہاں ہے لین دین ہو جاتا ہے، وہاں کچھ نہیں، وہ سخت ہے، اس قدر سخت ہے کہ کوئی جرأت ہی نہ کر سکے، اتنا روب ہے اس کا۔ اگر یہاں کوئی سخت ہو، ہنسنا اسنا بند کر دے تو کوئی پیش کرتے ہوئے ڈرے گا کہ کہیں کچھ اور نہ ہو جائے، اس کے بدلے میں ڈبل جرمانہ نہ لگ جائے، ڈبل سزا نہ مل جائے، اور جو ہنستا کودتا رہتا ہے، ملتا جلتا ہے، اس کو بآسانی لوگ پکڑا لیتے ہیں۔ تو سخت دل اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے، رحم بالکل نہیں جو مجرمین کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا مشاہدہ کیا۔ دجال، بہت سارے لوگ اس کو کنواں دجال کہتے ہیں، صحیح اوقانا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرایا، بہت بڑا فتنہ، دنیا کا عظیم فتنہ۔ اللہ رب العالمین اتنا اس کو اختیارات دے رکھا ہوگا کہ یہ سمجھیے آدمی بھوکا مر رہا ہے اور اس کے کہنے سے روٹی آ جائے گی، جنت و جہنم اس کے پیچھے چلنے والی، خزانے اس کے پیچھے چلنے والے، اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے بہکائے گا، اچھے اچھے ایمان والے ڈگمگا جائیں گے۔ یہ عظیم فتنہ ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرایا۔ سوال ہوا کہ اللہ کے نبی وہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ وہ بہت ضخیم ہے، موٹا تگڑا ہے، اور اس کا رنگ سفید ہے، اور اس کی ایک آنکھ کانی، ایک آنکھ ایک دم سپاٹ ہے، بس ابھرا ہوا ایک حصہ ہے، کأنہا کوکب درّی، جیسے ایک چھوٹی سی موتی ابھر آئے، بچے کانچ کھیلتے ہیں، وہ چھوٹی سی کانچ جیسے ایک دم سپاٹ ہو، ایک کانچ رکھ دی جائے، ویسے اس کی یہ آنکھ بائیں والی ابھری ہوئی ہے، اور اس میں اور کچھ نہیں ہے، اس کے اندر پھٹن نہیں، جیسے ہم لوگ کا دیدہ پھٹا ہوا ہے، پلکیں ہیں، اس کا پلک کچھ نہیں، ایسے سپاٹ تھوڑا سا ابھرا ہوا، اور بعض روایت میں ہے کہ اس پر لکھا ہوگا کافارہ، کافر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا دجال وہ کیسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ موٹا تگڑا ضخامت والا ہوگا، اور اسی طریقے سے اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی جو ابھری ہوئی ہوگی بس موتی کے مانند، اور اس میں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ بس یہ سمجھ لیجئے، کبھی کبھی آپ پودا دیکھیے جہاں سے کوپل پھٹتی ہے، کہیں سے شاخ نکلتی ہے شروع میں تو تھوڑا سا ابھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کأن شفرہ اغصان شجرہ، بس سمجھ لیجئے کہ وہ ڈالی جہاں سے نکلتی ابتدا میں جو شکل ہوتی ہے ویسے ہی اس کا ابھرا ہوا حصہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنی نشانی دکھائیں گے۔ ایک نشانی دکھایا، دجال بہت بڑی نشانی ہے جو ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اس سے، اور آئے گا وہ
اس کو اللہ رب العالمین نے وہاں مشاہدہ کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی۔ ایک مہمان اور بڑا مہمان اور مقام و مرتبہ والا مہمان جب ہوتا ہے تو میزبان اس کی بہت قدر کرتا ہے، کھانے سے لے کر کے، پہننے سے لے کر کے، سیر کنارے سے لے کر کے ایک ایک چیز کو دکھلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، عظیم مہمان تھے اور ایسے مہمان جن کو بلایا گیا تھا، جن کو لینے کے لیے بھیجا گیا تھا اور جگہ جگہ استقبال ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضیافت میں یہ بھی بات تھی کہ آپ کو سیر کرایا جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم ادخلت الجنہ فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، بس مجھ کو جنت میں داخل کیا گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتی کے گنبد ہیں، قبے۔ آپ نے بہت سارے گنبد دیکھے ہوں گے، ہر کلر کے دیکھے ہوں گے اور چھوٹا بڑا سب دیکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موتی عموماً ہم میں سے اکثر لوگوں نے موتی دیکھا نہیں ہے۔ موتی اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نعمت ہے، ایک دھات ہے اور ایک قیمتی اشیاء ہے جس کو عموماً لوگوں نے دیکھا۔ ہیرا جان لو، ہیرا بہت سارا ہو سکتا ہے دیکھتا ہوں، تو بہرحال ہیرے کا، موتی کا اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر قبہ بنا رکھا ہے، خوبصورتی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ ایک ہی موتی سے پورا محل بنا ڈالا اللہ تعالیٰ نے، بس اس کے اندر خالی جگہ ہے، اسی کے اندر کمرے ہیں، سب کچھ بالکنی اسی کے اندر، ایک موتی کے اندر تمام تر معاملہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی اور ہاتھ میں پیالہ تھا۔ حضرت جبریل اسی موقع پر آئے اور کہا، اللہ کے نبی یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان سے کہیے، ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی شخصیت تھی کہ اللہ ان کو سلام کہلا رہا ہے۔ کہا ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیجیے، اللہ سلام کہلائے، جبریل سلام کہلوائے۔ اور فرمایا کہ جب آ جائیں تو ان کو جنت میں ایک محل کی بشارت دے دیجیے جو ایک موتی کا ہوگا۔ بڑی سی، اب سوچو کتنی بڑی موتی ہوگی اور اس کتنے طریقے سے اس کو تراشا گیا ہوگا، تب جا کر وہ محل بنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین جنت میں قبے ہی نہیں، محل بھی بنا رکھا ہے موتی کا، اور اس کی مٹی مسک، جس کو ہم لوگ مسک کہتے ہیں، سب سے قیمتی جو خوشبو ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب پسندیدہ، اور آخرت میں جہاں بھی جس موقع پر خوشبو کا تذکرہ آتا ہے جنت کے اندر، اسی مشک کا آتا ہے، تو اس کی مٹی مشک کی طرف، مٹی بھی مہکے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرا کہ اللہ ہم تمام کو جنت میں پہنچائے، اللہ ہم تمام کو جنت والا عمل کرنے کی توفیق دے، الہ العالمین صرف خواہش نہیں، عملی طور پر جنتی بنا دے، آمین تو رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ٹہلتے ہوئے مشاہدہ کیا، اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ چل رہا ہے، مشاہدہ کیا نہر کوثر کا۔ ایک نہر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس میں گزر رہا تھا، بینما عناصر الجنہ، اس دوران جس دوران میں جنت کی سیر کر رہا تھا، اذا انا بنہر، میں ایک نہر کے پاس، حافتاہ، جس کے دونوں کناروں پر قباب اللؤلؤ المجوف، دونوں کنارے قبے بنے ہوئے تھے، کس چیز کے؟ خالی موتی کے، یعنی موتی گولی سے ہے، اس کے بیچ کا حصہ نکال دیا گیا، قبہ بن گیا، گنبد بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک نہر کے پاس تھا جس کے دونوں جانب خالی موتی کے قبے تھے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا تو اچھا لگا، قلت ما ھذا یا جبریل، میں نے کہا ہے جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی، ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ وہ کوثر ہے جس کو آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں،
یہ وہ کوثر ہے، یہ وہ نہر ہے جس کو آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں آیا ہے ایک جگہ پر، کہاں آیا ہے؟ سورہ کوثر آیا، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو وہ کوثر یہ جنت میں ایک نہر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا جائے گا، اور اس کے اندر جو مٹی ہوگی وہ بھی مشک ہوگی۔ جو کیچڑ ہم کہہ لیں، نچلا حصہ، گیلا حصہ، وہ مشک ہے، وہ بھی مہکے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کا مشاہدہ کیا۔ ایک چیز اور، ہم نے حوض کوثر سنا ہے، اور حوض کوثر کے بارے میں یہ بھی حدیث آئی، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جب لوگ پیاسے ہوں گے تو اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے، تو اس کے آبخورے پیالے اتنے زیادہ ہوں گے جیسے آسمان میں تارے، جیسے ان کو کوئی نہیں گن پا رہا ہے، ویسے اس کے آبخورے اتنا زیادہ ہوں گے، پیالہ اتنا زیادہ ہوگا کہ گنا نہیں جا سکتا، یعنی ایسا لائن نہیں لگانا پڑے گا۔ اور شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اور مشک سے زیادہ خوشبودار وہ نہر ہوگی، وہ پانی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو بلائیں گے، پانی پلائیں گے۔ جتنے آپ کی امتی ہیں سب آئیں گے، پیئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو فرشتے روک رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلانا چاہیں گے اور فرشتے روک رہے ہوں گے۔ جب یہ معاملہ آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین اپنی امت ہی کے لیے نہیں، سب کے لیے شفیع رحیم اپنی امت کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں اور چاہیں گے ان کو پانی پلائیں، اور اس میں ہے کہ جو ایک بار پانی پی لے گا اس کا دوبارہ وہ پیاسا نہیں ہوگا، تو روکیں گے کچھ فرشتے کچھ لوگوں کو۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے چھوڑ دیجئے میری امت کے لوگ ہیں، جواب ملے گا نہیں اللہ کے نبی، آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا اضافہ کر ڈالا، یعنی انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ڈال دی ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کے مستحق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیں گے کہ معاملہ انہوں نے ایسا کیا تو کہیں گے سختن سختن، دوری ہو دوری ہو۔ پتہ ہے چلا ایک رحیم نبی، ایک شفیق نبی، رحمت و شفقت کا پیکر نبی اپنی امت کو پلانا چاہ رہا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک اس کو پتا نہیں کہ ہمارے دین میں انہوں نے اضافہ کیا، اور جیسے پتا چلا کہ انہوں نے دین میں اضافہ کیا، بدعت ایجاد کی، فوراً آپ کی رحمت بدل جائے گی اور ناراضگی میں بدل جائے گی، اور فوراً دوری کا اظہار کر پائے گی۔ تو وہ حوض کوثر ہے، اور جو ابھی جنت میں دیکھی وہ کیا ہے؟ نہر کوثر۔ دونوں ایک نہیں، الگ الگ۔ کیسے؟ یہ نہر کوثر جنت میں ہے، اور جنت میں کوئی بدعتی نہیں نظر آئے، پھر بھگانے کا روکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ابھی تو میدان محشر میں تھے، وہ حوض کوثر میدان محشر میں جنت کے کنارے ایک حصے پر کہیں ہوگی، اور اس کا تعلق کسی نہر کوثر سے ہوگا، اس کا پانی اس میں آئے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی پلائیں گے۔ نہر کوثر جنت کے اندر، حوض کوثر میدان محشر میں، جہاں ابھی حساب و کتاب چلنے والا ہوگا یا چل رہا ہوگا، وہاں پلانے والی بات ہے، وہاں بدعتی لوگ بھی رہیں گے، لیکن نہر کوثر میں کوئی بدعتی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا نہر کوثر کا۔ آپ نے نہر کوثر دیکھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنتی کے قدموں کے آہٹ کو سنا۔ جنت کے اندر آپ سیر کر رہے ہیں اور کسی جنتی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے۔ کون تھے وہ صحابی رسول؟ حضرت بلال، جن کو حبشی کہا جاتا ہے، کالے کلوٹے کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ رنگت کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ حسب و نسب کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اسی طریقے سے غلام کوئی معنی نہیں رکھتی، وہاں تو صرف تقویٰ چاہیے۔
متقی ہو، یہ مقام اللہ نے دیا کہ آپ ابھی دنیا میں ہو، جنت میں قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جبرائیل یہ کیا بات ہے؟ ما ہذا یا جبرائیل، یہ آہٹ کیسی ہے؟ فرمایا یہ بلال کی آہٹ ہے۔ کتنے خوش نصیب تھے، یہ بلال کی آہٹ ہے، حبشی غلام کی آہٹ ہے، جن کو مکہ میں لوگوں نے گھسیٹا تھا، رگڑا تھا، دبایا تھا، جلایا تھا، جتنا ہو سکا تڑپایا تھا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ قدموں کے آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے اور نبی اپنی کانوں سے سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، بھائیوں کوئی بعید نہیں، کوئی بعید نہیں، اگر ہم بھی ویسا بنے انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ جنت انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے بنائی گئی، مومن بنے ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں، اور جنت کو مومنوں ہی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر کہ مسلمان جنت میں جائیں گے، معاف کیجیے گا، اس کو بدل ڈالیے، قرآن پورا پڑھ جائیے، جہاں پر بھی آیا ہے جنت کے بارے میں تو کہا گیا یہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے یا مومنین کے لیے بنائی گئی؟ سورہ مومنون پڑھیے، شروع سے لے کر کے مومن قد افلح المومنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے، اس کے بعد مومنین کے صفات کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ مومنین لوگ ہیں، ان کی یہ صفات ہے، یہی جنت کے وارث ہونے والے ہیں۔ اور کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جنت جس کا اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے، وہ قرآن میں کہیں یہ نہیں آئے گا کہ وہ جنت جس کو مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، نہیں، مسلمان تو بہت ہو سکتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے متقی چاہیے، جنت میں جانے کے لیے مومن چاہیے۔ اب رہے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے اور عمل میں کوتا، ایمان میں کمی والے، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں تو جائیں گے لیکن بعد میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں دے، ان کے گناہوں کے صفائی کے بہرحال تو جنت میں ہم بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا بلال وہ کون سا عمل ہے جس کو تم کرتے ہو اور اس سے بہت زیادہ امید رکھتے ہو کہ آپ کو کامیابی دلا دے گا؟ سوال کہ بلال وہ کون سا عمل ہے جس کو تم کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ عمل تو نہیں کرتا، لیکن ایک عمل میں کرتا ہوں اور وہ میری نگاہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا وہ کیا؟ کہا میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں، تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ وضو کیا تو نماز پڑھا، رات میں یا دن میں، یعنی تحیۃ الوضو میں پڑھنے کی پابندی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بات تو یہی ہے، جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ جو سنائی دے رہی ہے اسی وجہ سے سنائی دے رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی مشاہدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گزر رہے ہیں، کچھ خوشبو آئی، پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ وہ کنگھی کرنے والی مشاطہ۔ کہا کون؟ کہا وہ کنگھی کرنے والی ہے جو فرعون کے بچیوں اور اس کے اولاد کی کنگھی کیا کرتی ہے، لیکن ایک اللہ پر ایمان لائی تھی اور فرعون کے ربوبیت کا انکار کر رہی تھی، اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے یہاں دکھلایا کہ ابھی سے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا معاملہ تھا؟ معاملہ ایسا، وہ ایک یہ سمجھ لیجئے کہ وہ سجانے سنوارنے والی بیوٹی پارلر یہ کہہ لیجیے کوئی بھی، تو وہ سجانے سنوارنے والی تھی، کنگھی کرنے والی تھی بچوں کی۔ ایک دن کنگھی گری تو اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ اتنا سننا تھا تو اس کی اولاد، اس کی لڑکی بولی ارے یہ کس کا نام لو؟ کیا میرے ابا تمہارے رب نہیں؟ کہا نہیں، میرے تمہارے اور فرعون کا رب اللہ ہی ہے، بسم اللہ جس کے نام سے لیا گیا۔ اتنا سننا تھا، جا کے شکایت کی، اس کے بعد حکم دیا گڑھا کھودو، گڑھا کھودا کے آگ جلائی گئی اور کودنے کا حکم اس کو، اس کی اولاد اس میں کودنے کا حکم دے دیا گیا۔
تو یہ سزا فرعون نے دی تھی اس بنیاد پر اس نے ایک اللہ کی ربوبیت کا، ایک اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا تھا اور فرعون کی ربوبیت کا انکار کیا تھا۔ دنیا میں سزا ملی، لیکن اس کی خوشبو، انسان جلتا ہے تو بدبو آئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خوشبو میں بدل دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مشاہدہ کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں، اللہ نشانیاں دکھلا رہے ہیں۔ تو بھائیو، توحید کو اپناؤ، توحید کو اپناؤ، توحید والوں کی قدریں کرو، توحید والوں کی عزت کرو، خود موحد رہو، دوسروں میں موحد بننے کی تلقین کرو، یہی ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ بس اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا بھی سیر کیا اور وہاں سے گزرے تو وہاں بھی دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں۔ ان میں سے دو واقعات میں لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی اور میں جہنم میں سے سیر کر رہا تھا تو دیکھا مررت بقوم لهم اسفار من نحاس، کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، ایسی جماعت اور لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے، ایسی قوم جس کے ناخن پیتل کے تھے، یخمشون وجوہهم وصدورهم، اور وہ لوگ اس پیتل والے ناخن سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے، اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی۔ اس کا تصور کرو، ہمارا تھوڑا ناخن بڑا ہو جائے، ہم اپنا یا کوئی ہمارا ایسے نوچے کھینچے، کتنی تکلیف ہوتی۔ اور ان کا معاملہ یہ تھا، پیتل کا تھا، مضبوط رہا ہوگا اور برابر وہ عمل جاری تھا، اپنا سینہ بھی اپنا چہرہ بھی نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ہؤلاء یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی کو جواب ملا، قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں، لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور بے عزتی کرتے ہیں۔ کیا ہے گوشت کھانا؟ وہ آدم خور نہیں تھے، بلکہ وہ غیبت کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَمَن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کا بھائی مرا ہو، سگا بھائی ہے، مردہ ہے اور اس کا گوشت کرا۔ ایسا آدمی کتنا بے رحم، کتنا ظالم اور دنیا کی نگاہ میں کتنا خطرناک مانا جاتا ہے، اور اس کو سزا دینے کی بات آ جائے تو کوئی رحم نہیں کھائے گا۔ ایک تو یہ کہ انسان کا گوشت کھایا، دوسرا اپنے بھائی کا گوشت کھایا، تیسرا مردہ کا کھایا، مردے کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے غیبت کرنے کو انسان کا گوشت کھانا قرار دیا۔ اسی کا اشارہ حدیث کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، ان کا جرم یہ ہے کہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کے عزت سے کھلواڑ کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے۔ اللہ بچائے ہمیں ایسے گناہ سے۔ اللہ ہم تمام میں یہ برائیاں عام، ہم ہوں آپ ہوں، یہ ہماری برائیاں عام ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے، غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے، فتنے سے بچائے، حسد سے بچائے، اور ہم اس کے ذریعے سے باقاعدہ مشن لے کے چلتے ہیں، اس غیبت کے ذریعے سے باقاعدہ مشن لے کے چلتے ہیں کہ کس کو کس کے خلاف کیسے کیا کرنا ہے، پوری کوشش کرتے ہیں، یہی غیبت کے ذریعے۔ تو بہرحال غیبت سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا ایک قوم کا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پیتل کے ناخن ہیں اور اس سے اپنے چہرے کو اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، اور ان کا جرم یہی ہے کہ وہ غیبت کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور بہت اہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گزرا، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو تقرب شفاہ، ان کے جبڑے اور ان کے ہونٹ
پھاڑے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں بمقراض من النار، آگ کی قینچی سے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو سزا دی جا رہی ہے، اور سزا کیا؟ آگ کی قینچی ہے، اور ان کے ہونٹ کترے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے جواب دیا قال ہؤلاء خطباء من امتک یأمرون الناس بالمعروف بالبر وینسون انفسهم ویتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ وہ لوگ ہیں جو یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں، خطیب ہیں، مقرر ہیں، دوسروں کو نصیحت کرنے والے ہیں، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے، وَيَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کو کہیں گے آپ نیکی کرو اور خود وہی نیکی نہیں کریں گے، آپ کو کہیں گے نماز پڑھو، نماز پہ تقریر کراؤ، لمبی چوڑی پوری رات بھر تقریر سن لو، اور وہی لوگ فجر کی نماز میں غائب ہیں۔ آپ کو بولیں گے جھوٹ نہ بولا کرو، اور خود جھوٹ بولیں گے۔ آپ سے کہیں گے کہ سود نہ کھاؤ، خود سود کھائیں گے۔ آپ سے کہیں گے بے ایمانی نہ کرو، خود بے ایمانی کریں گے۔ بہرحال لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور وَيَتْلُونَ الْكِتَابَ، ایسا نہیں کہ معلوم نہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، افلا تعقلون، کیا یہ سمجھتے نہیں؟ ان کا جرم یہی ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود نیکی نہیں کرتے، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، خود برائی سے نہیں روکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جس ہوٹ کے ذریعے سے انہوں نے یہ کام کیا، اسی ہوٹ کو قتلنا شروع کیا۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ یہ کام سب سے برا ہے کہ لوگوں کو تعلیم تو دو لیکن عمل نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، اور یہ چیز کہ لوگوں کو نصیحت کرو خود اس پر عمل نہ کرو، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظیم، یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے کہ ہم دوسرے کو نصیحت کریں اور اس پر عمل نہ کریں۔ اللہ ہم تمام کو بچائے، خطبہ کو بچائے، تمام لوگوں کو بچائے، دعات کو بچائے، اور اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ہم کسی کو توحید سکھلاتے ہیں اور ہمارے یہاں وہ کمی آ جاتی ہے، ہم کسی کو حدیث بتاتے ہیں اور پھر ہم حدیث پر خود ہی عمل نہیں کرتے۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز دیکھی، اور آخری بات ہے وہ کہ جہنم میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو جس کی آنکھیں ایک دم نیل ہو، جیسے کسی کو چوٹ لگ جائے، سوج جائے اور آنکھیں نیلی ہو جائیں، اور وہ جہنم کی بیچ میں جل رہا ہے۔ پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت صالح کے اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم پر اس وقت ایمان لائیں گے جب اس پہاڑ سے آپ اونٹنی نکال دو۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ میرے قوم کے لوگ معجزہ طلب کر رہے ہیں، ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اونٹنی نکال دی، پہاڑ سے اونٹنی نکال دی۔ اللہ کی نشانی ہے، جس طرح چاہے کر کے دکھلائے۔ چنانچہ نکلی۔ اللہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دی دیکھو تمہارے مطالبے پر آئی، اس کے ساتھ کوئی برا سلوک مت کرنا، اس کو برائی کی نیت سے مت چھونا، ویسے چھوؤ دیکھو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن برائی کی نیت سے مت چھونا۔ ولا تمسسکم بالسوء، برائی کی نیت سے اس کو مت چھونا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے مانا نہیں اور اس کو قتل کر ڈالا۔ تو جس شخص نے قتل کیا اللہ رب العالمین نے اس کا بھی مشاہدہ کرایا اپنے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جہنم میں اس شخص کو دیکھا وہ جل رہا ہے۔ تو بھائی یہ چند چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سود کے متعلق ہے، سود خوروں کا انجام، اسی طریقے سے خائنوں کا انجام، اسی طریقے سے بے عملوں کا انجام، اور بہت سارے زناکاروں کا انجام،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، لیکن چونکہ اس میں یہ بات صراحت کے ساتھ نہیں کہ یہ چیز آپ نے معراج کے موقع میں دیکھی ہے یا آپ کو کبھی خواب میں دکھلایا گیا ہے، کیونکہ خواب میں بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی ہے۔ اس بنیاد پر میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ سے دعا کہ علم عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو علم و عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق دے، جہنم سے بچا دے۔ الہ العالمین، ہم خطیب ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، الہ العالمین ہم تمام کو عمل کرنے والا بنا، سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا، جو دوسروں کو نصیحت کریں پہلے اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین، والسلام اللہ وبرکاتہ۔